أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشکرون۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، کمزور اور بے بس سمجھے جاتے تھے، ملک میں ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں اچک نہ لے جائیں تمہیں لوگ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ دی اور طاقت بخشی اپنی نصرت سے اور عطا کی تمہیں پاکیزہ چیزیں تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورہ انفال آیت 26، اور اسی آیت سے ہم اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ، ایک مرتبہ ہمارے دلوں کو قرآن کریم کی جانب موڑ دینے کے بعد، قرآن کا شغف عطا کر دینے کے بعد دوبارہ کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا، ہمارے دلوں کو اس پر جمائے رکھنا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، آمین ثم آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ ہم لوگ سورہ انفال پڑھ رہے ہیں، اور سورہ انفال کی یہ آیات نازل ہوئی تھیں جب معرکہ بدر ہوا تھا، اور معرکہ بدر سے پہلے تک مسلمانوں کی جو زندگی تھی بڑی مشکلات میں گزری تھی، خاص طور پر مکی دور بہت مشکل دور تھا، اور اب غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کو شاندار فتح اور کامیابی مل جانے کے بعد مسلمانوں کی حیثیت ایک دم بدل گئی تھی۔ اب مسلمان جو ہیں وہ اپنی قوت کا اظہار کر چکے تھے، اور یہ سب کچھ وہاں ارد گرد رہنے والے جو دشمن قبائل تھے ان کو بھی نظر آ رہا تھا، اور ان کے دلوں میں ایک دھاک بیٹھ گئی تھی۔ یہاں ان آیات میں مسلمانوں کو وہ پرانا وقت یاد کروایا جا رہا ہے جب وہ بے بسی اور بے کسی کی حالت میں تھے، اور مسلمانوں کو وہ حالت یاد کروا کر اللہ تعالیٰ اپنے اب جو انعامات کیے ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور یہاں اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم تھوڑے سے تھے، کمزور تھے، بے بس سمجھے جاتے تھے، اور جب انسان کمزور بھی ہو اور بے بس بھی ہو تو پھر انسان ڈرا ڈرا سا رہتا ہے۔ کس چیز کا ڈر خوف ہوتا ہے کہ کہیں دشمن جو ہے وہ اس کو اچک نہ لے جائے، وہ دشمن اس پر غلبہ نہ پالے، اس کو اور اس کی زندگی کے سورسز جو ہیں وہ کہیں دشمن کے قبضے میں ایسے چلے جائیں کہ اس کے لیے جینا ہی مشکل ہو جائے۔ اور یہ ساری کی ساری صورتحال سے مسلمان مکی دور سے گزر کر آئے تھے، اور اب یہاں ان آیات میں مسلمانوں کو وہی وقت یاد دلوایا جا رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد رکھتے ہوئے وہ اس کی شکر گزاری میں مصروف رہیں۔ آیت میں ارض سے مراد سرزمین مکہ ہے، ماوا جائے پناہ مدینہ طیبہ ہے، تائید سے مراد بدر کی فتح مندی ہے، رزق سے مراد مال غنیمت ہے جو پچھلی امتوں پر حرام کر دیا گیا تھا۔ یہ ساری کی ساری باتیں مسلمانوں کو یاد
کروا کے اب اللہ تعالیٰ ان کو تلقین کر رہے ہیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ گویا جب انسان سختیوں سے، آزمائشوں سے گزرنے کے بعد کامیابی کی طرف آتا ہے، اللہ کا کرم اس پر ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا کیسا رویہ ہونا چاہیے وہ ہمیں ان آیات میں پتہ چلتا ہے۔ ابھی پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو پچھلی آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ کا جو انداز تھا مسلمانوں کو وہ یہ بتلانے کا تھا کہ یہ جو فتح تمہیں ملی ہے یہ خالص اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، یہ اللہ کی مدد تھی جو فرشتوں کے ذریعے کی گئی، جس کے نتیجے میں اتنی شاندار فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نبی کی فرما برداری کرو، وہ نبی جو تمہیں اس کام کی طرف بلاتے ہیں جو تمہیں زندگی دیتا ہے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری ہی واحد وہ رستہ ہے جس کے ذریعے کوئی مومن اپنے قلوب کو زندہ کر سکتا ہے، اور وہی قلوب زندہ ہے جو ایمان والے ہیں۔ جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے ان کی ظاہری حیات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور اب یہاں مسلمانوں کو ان احسانات کو یاد کروانے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے فتح کی صورت میں ان پر کیے، ایک تو فتح دی، پھر بہت سارا مال غنیمت ان کو عطا کر دیا، اور پھر مال غنیمت کو ان کے لیے حلال بھی قرار دے دیا، اور پھر اللہ ان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم میری شکر گزاری کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرنا اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت مت کرو حالانکہ تم جانتے ہو۔ اس آیت کی تشریح میں حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا جاتا ہے، یعنی فرائض کو ترک کر کے اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرو، اور سنت سے سرتابی کر کے اس کے رسول سے خیانت مت کرو۔ قتادہ فرماتے ہیں خوب سمجھ لو، اللہ کا دین امانت ہے، اس کے فرائض کی ادائیگی اور حدود کی پابندی کا تمہیں امین بنایا گیا ہے، پس امانت میں خیانت مت کرو۔ اسی طرح مسلمانوں کے راز دشمن تک پہنچانا، حکومت کے سربراہوں، اعلیٰ افسروں اور ملازموں کا اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا، خیانت کرنے والے افراد کے نتائج جو ہیں وہ پوری ملک اور قوم کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ یعنی اس کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس میں علم ہو، طاقت ہو، قوت ہو یا کوئی مال و دولت ہو، یہ سب کی سب نعمتیں اللہ کی امانت ہیں، اور ان تمام نعمتوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق ہی استعمال کرنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی اس میں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے، اور ایمان جب ایک مومن لے آتا ہے تو پھر اس کے آگے زندگی کا ایک پورے کا پورا ایک ضابطہ حیات جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے غداری کا مطلب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں ان کو امانت سمجھنا۔ ہمارے پاس جو ہماری زندگی ہے، ہماری سانسیں ہیں، یہ سب اللہ کی امانت ہے، اور ہمیں اپنی زندگی اللہ کو واپس لوٹانی ہے۔ اس روح نے واپس اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور اس لیے تو کہا گیا نا کہ جب بھی کوئی غم کی خبر سنو، کوئی نقصان ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اِنَّ لِلَّهِ، سب اللہ ہی کے لیے ہے، وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور سب اسی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ہماری اپنی جان، ہماری اپنی زندگی، ہمارا اپنا بدن، ہماری اپنی صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ یہ کیسے امانت ہے اللہ کی؟ یہ تو ہمارے پاس ہے، یہ امانت کیسے ہوئی؟ امانت وہ ہوتی ہے جب ہم لوٹاتے ہیں تو ہمیں اس کا حساب دینا پڑتا ہے۔ اگر کوئی چیز کسی کے سپرد کی جائے تو ایز سچ ایز ہی واپس لی جاتی ہے، اسی طرح یہ جو حیات اللہ نے ہمارے سپرد کی ہے ایز سچ ایز ہمیں یہ اپنی حیات اللہ کو واپس لوٹانی ہے، اور جب ہم لوٹائیں گے تو پھر اللہ ہم سے حساب لے گا۔ اور یہ ہماری جو قوتیں، ہماری جو صلاحیتیں، ہمارا جو وقت ہے، یہ سب ہمارے لیے اللہ کی ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ اسی طرح ایک عورت جو اپنے گھر میں رہتی ہے، اس کے پاس
وہ بھی امین ہے، اس کے پاس اس کے پورے گھر کا اقتدار ہے، اس کے پاس اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے، اس کے بچوں کی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنی جتنی حیات گزارتے ہیں، اپنی زندگی کے جتنے بھی ہم پہلو جو ہیں ہم گزارے، وہ سارے کے سارے ہمیں اللہ کے فرمودات کی روشنی میں ہی گزارنے ہیں۔ جہاں ہم اللہ کی عطا کردہ بیان کردہ حدود کی خلاف ورزی کریں گے، وہیں پر ہماری گرفت ہوگی، اور پھر اللہ کی گرفت جو ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ اور یہ بات یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی ہے کہ جو تمہارے سپرد امانتیں کی گئی ہیں، وہ جان سے لے کے مال تک، اقتدار تک، قوت تک، تمام امانتیں اللہ کی امانت ہیں، وہ ہمیں اللہ کو لوٹانی ہیں۔ اور اس آیت کے دوسرے حصے کو ہم دیکھیں، اس آیت کے پہلے حصے میں کہا گیا ہے کہ جو امانتیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دی گئی ہیں ان میں خیانت نہیں کرنا۔ اللہ کی دی ہوئی امانتیں ہم نے سمجھ لی کہ جو ہمیں سب کچھ نعمتیں دی گئیں وہ ساری اللہ کی امانت ہے، ایون کہ ہماری جان بھی۔ اور رسول نے کیا امانتیں دی؟ رسول نے جو پورا ضابطہ حیات ہمیں دیا، ہمیں کہا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں ہر رشتے سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جائیں، حتیٰ کہ ہر رشتے سے بڑھ کر، بلکہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر۔ تو یہ حدیث کا مفہوم میں بیان کر رہی ہوں کہ ہمیں اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز کسے رکھنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جن کو جان سے بڑھ کر عزیز رکھنا ہے، پھر ان کے ہر حکم کی ہمیں تابعداری کرنی ہے۔ ابھی پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں تو پھر تم نے اولین ترجیح یہ ہے کہ ان کی فرما برداری کرنی ہے، ان کے حکم کو بجا لانا ہے۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھا تھا نا، کہ آقا نے ان کو بلایا تھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو آقا نے کیا کہا تھا کہ سب سے پہلا جو اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کے لیے فرض کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بلائیں تو ان کی پکار پر وہاں حاضر ہو جاؤ۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ کی جو دی ہوئی امانت ہے اس میں خیانت سے کیا مراد ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت سے کیا مراد ہے، کہ سب سے بڑی خیانت تو یہ ہے کہ ہم جو محبت کا مرتبہ اور مقام ان کے لیے اللہ نے ہم پر فرض کر دیا ہے، ہم اس مرتبے اور مقام پر کسی اور کو لے آئیں، کسی بھی اور کو، ایون اپنی ذات کو بھی۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بہت ایک سینسٹیو معاملہ ہے، اور اس معاملے میں ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس کا پورا شعور ہونا چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں، ہماری سانسوں پر بھی جو سب سے زیادہ حق ہے وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ کی امانت سمجھ میں آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت سمجھ میں آ گئی کہ سب سے پہلی امانت کیا ہو گئی کہ آپ کے ساتھ محبت، اور محبت میں کسی اور کو اس مقام و مرتبے تک تصور میں بھی نہیں لے کے آنا، اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا، آپ کی اتباع کرنا، آپ کی پیروی کرنا، کیونکہ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ رسول تمہیں اس طرف بلاتے ہیں، اس امر کی طرف بلاتے ہیں جو تمہیں زندگی دیتا ہے۔ اور اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ سوچیں کہ کوئی انسان ڈوب رہا ہے، پانی کے اندر ڈوب رہا ہے، گہرائی میں جا رہا ہے، اس کا سانس گھٹ رہا ہے، اس کو سانس بھی نہیں آ رہا، اور صرف ایک ہاتھ ہے جو اس کو اس پانی سے باہر نکال سکتا ہے اور اس کی سانسوں کو بحال کر سکتا ہے۔ اگر وہ ہاتھ تھام لیا تو زندگی ہے، ورنہ پھر ڈوب کے مر جائیں گے۔ اور وہ ہاتھ کون سا ہاتھ ہے؟ وہ ہاتھ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہے۔ اس کانسیپٹ کو ہمیں ہمیشہ اپنے ذہنوں میں کلیئر کرنا ہے۔ اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت مت کرو۔ آپس کی امانتوں میں خیانت سے کیا مطلب ہے؟ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور مت تم خیانت کرو آپس میں ایک دوسرے کی۔ آپس کی خیانتوں سے کیا مراد ہے؟ حقوق و فرائض، جو اللہ تعالیٰ نے حقوق و فرائض مسلمانوں پر ایک دوسرے کے لیے رکھے ہیں ان کی پاسداری کرنا۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے شان نزول کی جانب۔ مدینہ شریف میں حضرت ابو لبابہ انصاری کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی
تھی، اور وہ کون سا واقعہ تھا اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو قریظہ کے یہودیوں کا 2 ہفتے سے زیادہ محاصرہ فرمایا۔ اس محاصرے سے وہ لوگ تنگ آ گئے اور ان کے دل خائف ہو گئے، تو ان سے ان کے سردار کعب بن اسد نے یہ کہا کہ اب 3 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرو، ان کی بیعت کر لو، کیونکہ خدا کی قسم یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ وہ نبی مرسل ہیں اور یہی وہ رسول ہیں جن کا ذکر تمہاری کتاب میں موجود ہے۔ ان پر ایمان لے آؤ تو جان و مال اولاد سب محفوظ رہیں گے۔ اس بات کو قوم نے نہ مانا تو کعب نے دوسری صورت پیش کی اور کہا اگر تم اسے نہیں مانتے تو آؤ پہلے ہم اپنے بیوی بچوں کو قتل کر دیں، پھر تلوار کھینچ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے مقابلے میں آ جائیں۔ اگر ہم اس مقابلے میں ہلاک ہو جائیں تو ہمارے ساتھ ہمارے اہل خانہ کا غم تو نہیں رہے گا۔ اس پر قوم نے کہا کہ بیوی بچوں کے بعد جینا ہی کس کام کا؟ کعب نے کہا یہ بھی منظور نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کی درخواست کرو، شاید اس میں کوئی بہتر صورت نکلا۔ انہوں نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کی درخواست کی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سوا اور کوئی بات منظور نہ فرمائی کہ اپنے حق میں حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے کو منظور کریں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس حضرت ابو لبابہ کو بھیج دیجیے، کیونکہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے تعلقات تھے اور حضرت ابو لبابہ کا مال اور ان کی اولاد اور ان کے اہل و عیال سب بنو قریظہ کے پاس تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ کو بھیج دیا۔ بنو قریظہ نے ان سے رائے دریافت کی کیا ہم سعد بن معاذ کا فیصلہ منظور کر لیں؟ جو کچھ وہ ہمارے حق میں فیصلہ دیں وہ ہمیں قبول ہو۔ حضرت ابو لبابہ نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیر کر اشارہ کیا کہ یہ تو گلے کٹوانے والی بات ہے۔ حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں کہ میرے قدم اپنی جگہ سے ہٹنے بھی نہ پائے تھے کہ میرے دل میں یہ بات جم گئی کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیانت کر دی ہے۔ یہ سوچ کر وہ تاجدار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نہ آئے بلکہ سیدھے مسجد نبوی شریف پہنچ گئے اور مسجد نبوی شریف کے ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو بندھوا لیا اور اللہ کی قسم کھائی کہ کچھ نہیں کھائیں گے نہ ہی پیئیں گے یہاں تک کہ مر جائیں، یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے۔ وقتاً فوقتاً ان کی زوجہ آ کر انہیں نماز کے لیے اور طبعی حاجتوں کے لیے کھول دیا کرتی تھی اور پھر وہ باندھ دیے جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ ابو لبابہ میرے پاس آتے تو میں ان کے لیے مغفرت کی دعا طلب کرتا، لیکن جب انہوں نے یہ کیا ہے تو میں انہیں نہیں کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہ کر لے۔ وہ 7 دن تک بندھے رہے، نہ کچھ کھایا نہ پیا، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ صحابہ کرام نے انہیں توبہ قبول کرنے کی بشارت دی تو انہوں نے کہا خدا کی قسم جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے خود نہ کھولیں گے تب تک میں نہیں کھولوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ان کو اپنے دستے مبارک سے کھول دیا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میری توبہ اس وقت پوری ہوگی جب میں اپنی قوم کی بستی چھوڑ دوں گا جس میں مجھ سے یہ خطا سرزد ہوئی تھی، اور میں اپنا پورا مال اپنی ملک سے نکال دوں گا یعنی صدقہ کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1/3 مال کا صدقہ کرنا کافی ہے۔ ان کے حق میں پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو اس آیت کو ہم نے اچھا سا سمجھ لیا، اور یہ آیت ایسی ہے کہ جو ہمیں اپنی زاد راہ کی ٹوکری میں رکھنے والی آیت ہے۔ سب سے آیت کے پہلے حصے میں کہا گیا کہ ایمان والو تم نے خیانت نہیں کرنی، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو۔ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کا مطلب ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ کی فرما برداری، جو فرائض اللہ نے ہم پر عائد کیے ہیں ان کی بجا آوری، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت وفاداری کے ساتھ۔
اب یہ نہیں ہے کہ زبانی کلامی محبت کے دعوے ہو رہے ہیں، لیکن وفا کا وقت آیا تو بے وفائی کر گئے۔ ابو لبابہ کا واقعہ جو ہے یہاں جو بیان کیا گیا ہے مفسرین نے، اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ابو لبابہ نے ابھی صرف اشارہ کیا تھا کہ یعنی اگر یہ بات مان لی تو موت ہے، کیونکہ ان کے بچے ان کے پاس تھے اور ان کو عزیز تھی ان کی زندگی، تو انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کی عافیت کو ترجیح دے دی، کس پر؟ اپنی اس وفاداری رسول۔ اسی لمحے ان کے اندر سے ان کو خود ہی پتہ چل گیا کہ وہ خطا کر بیٹھے ہیں۔ مومن سے اگر کبھی خطا سرزد ہو جائے تو مومن کے اندر ایسا اللہ کریم نے سافٹ ویئر فٹ کیا ہوا ہے کہ مومن کو فوراً پتہ چل جاتا ہے، اندر ہی سے آواز آ جاتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اس تمام واقعے کو ہم سمجھیں تو کیسے انہوں نے خود اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ بندھوایا اور کیسے انہوں نے پھر اس چیز کا کفارہ ادا کیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے اور بے شک اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ اب سمجھ آئی کہ یہ جو آیت ہم اکثر سنتے ہیں کہ اولاد اور مال جو ہے نا یہ فتنہ ہے، تو ہمیں اب سمجھ آتی ہے اس پورے واقعے کو اور پچھلی آیت کو سمجھنے کے بعد کہ مال اور اولاد کیسے فتنہ ہو جاتے ہیں، کہ جب اپنے مال و اولاد جو ہے ان کی محبت غالب آنے لگتی ہے کس پر؟ اللہ اور اس کے رسول کے لائے ہوئے قوانین پر، اپنے ذاتی مفادات غالب آنے لگے تو پھر یہ ایک آزمائش بن جاتی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی پیچھے بدر کے مارکے کو ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں ایمان کی قوت صحابہ کرام کی اتنے بلند لیول پر تھی کہ سگے رشتے آمنے سامنے آ گئے تھے لیکن کسی کے قدم نہیں لڑکھڑائے تھے۔ تو یہ امتحان بن جاتے ہیں یہ رشتے، جب اللہ کا کرم ہو تو پھر انسان اس میں سرخرو بھی ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایک فیصلے کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آیت نمبر 29۔ یہ آیت بہت اہم آیت ہے اور یہ آیت زاد راہ کی ٹوکری میں رکھنے والی آیت ہے۔ مخاطب ہے ایمان والے، اور ایمان والوں کو تقوی کا رستہ اختیار کرنے کی یہاں پر ہدایت کی گئی ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم متقی بن جاؤ گے، تقوی کی راہ اختیار کر لو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا، وَيُكَفِّرْ، اور دور کر دے گا تم سے سیئاتکم، تمہاری برائیاں۔ یعنی تقوی کی راہ پر گامزن ہونے کے دو انعامات ہمیں ملے۔ پہلا انعام کیا ہے کہ فرقان نصیب ہو جائے گا، اور دوسرا انعام کیا ہے؟ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دی جائیں گی، اور تیسرا ذکر ہوا انعام کا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دیا جائے گا۔ تین چیزیں جو ہیں، تین انعامات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مومن کو تین انعامات سے نوازا جائے گا اگر وہ تقوی کی راہ اختیار کرے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ عظیم کا لفظ آیا، عظیم کا مطلب بہت بڑا، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ صرف تقوی کی راہ اختیار کرنے پر تین بڑے انعامات سے مسلمان کو نوازا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا انعام کیا ہے کہ اس کو فرقان نصیب ہو جائے گا، اور دوسرا انعام کیا ہے کہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دیا جائے گا، اور مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس سے مراد ستر عیوب ہے، یعنی اگر آپ کے اندر جو مومن ہے اس کے اندر اگر کوئی عیب بھی ہے تو اللہ اس کا عیب چھپا لے گا۔ اور فرقان کس کو کہتے ہیں؟ فرقان کا مطلب ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے والی قوت۔ تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ ذکر الہی سے ایک نور پیدا ہوتا ہے جس سے حقائق اشیاء منکشف ہو جاتی ہیں اور غلط اور صحیح کے درمیان صحیح فرق محسوس ہونے لگتا ہے۔ صوفیہ کرام کی اصطلاح میں اسے کشف کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔
فرقان ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کی جو 90% پریشانیاں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس فرقان سے محروم ہو گئے ہیں۔ کیسے؟ ہم نے ہر وقت کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کیا کریں؟ جو بھی زندگی میں پرابلم آتے ہیں ہمیں ان پرابلم کو سالو کرنا ہے، ہر حال میں ہمیں سالو کرنا ہے، اور ان کو سالو کرنے کے لیے ہمیں کوئی ایسا مینٹور چاہیے، کوئی ایسا بندہ چاہیے جو ہمارا ہاتھ پکڑے اور ہمیں اس مشکل اور مصیبت سے نکال کر صحیح رستے پر لے جائے۔ اور آج کے دور میں ایسا مینٹور جو ہے وہ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا، جن کو مل جائے ان کی بڑی خوش قسمتی ہے۔ اور اس کے لیے کیا ہے کہ جو ہمیں کسی کا ہاتھ پکڑنے سے چیز مانے کرتی ہے، کسی پر بھروسہ کرنے سے جو چیز ہمیں روکتی ہے، وہ ہے علم اور معلومات کی فراوانی۔ آج ہر ایک بات پر دو رائے ہیں، ایک ہی بات کو ایک انداز میں دیکھا جائے تو اس کے کچھ اور معنی اور مطلب نکلتے ہیں، اس کو کسی دوسرے انداز میں جا کے دیکھا جائے تو کچھ اور معنی اور مطلب نکل آتا ہے۔ آج کا مومن بڑا کنفیوز ہے، آج کا مسلمان بڑا کنفیوز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انٹرنیٹ پر خاص طور پر ایسی باتوں کو، ایسے مسائل کو ہوا دی جاتی ہے، ایسے دین کے جو اسپیکر آپ کو مل جاتے ہیں کہ جو حلال حرام فقہی مسائل ان سب میں عجیب و غریب انداز میں آپ کو الجھا کر رکھ دیتے ہیں۔ تو ایسے میں ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اپنے اندر اتنا نور ہو کہ آپ حق اور سچ کو پہچان سکیں۔ اگر آپ کسی انٹرنیٹ سے ہی آپ نے ہیلپ لینی ہے، اور ظاہری بات ہے آج کے دور میں ہمیں انٹرنیٹ سے ہیلپ لینی پڑتی ہے، اگر آپ کو انٹرنیٹ سے ہی ہیلپ لینی پڑتی ہے تو آپ کے پاس وہ فرقان ضرور موجود ہونا چاہیے کہ آپ جس ویب سائٹ پہ گئے ہیں آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ کیا یہ اتھینٹک ہے۔ آپ جس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں آپ کو 2 منٹ میں پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ کیا ترجمہ ٹھیک لکھا گیا ہے، کیا لکھنے والے کے عقائد ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی اسپیکر کو سن رہے ہیں تو آپ کو 2 منٹ میں سننے کے بعد پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ اسپیکر جو باتیں کر رہا ہے کیا وہ حقیقی ترجمانی کر رہا ہے دین اسلام کی۔ تو یہ فرقان آج اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے، ادروائز تو آج اتنی زیادہ آسان رسائی ہو چکی ہے علماء سو تک ایک کامن مین کی کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، اور وہ گھر بیٹھے بیٹھے اپنا ایمان جو ہے وہ گنوا سکتا ہے۔ اس لیے آج کے دور میں زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ فرقان کی ہے۔ اور فرقان کیسے ملے گا؟ تقوی سے ملے گا۔ اور تقوی کیسے حاصل کیا جاتا ہے یہ ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تقوی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو محدود کر لیں، تقوی کے لیے ضروری ہے کہ ہم کثرت سے روزے رکھیں، تقوی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی روح کو ہر نیگیٹیوٹی سے پاک رکھیں، نیگیٹیو تھاٹس اپنے قریب بھی نہ آنے دیں۔ یہ جو نیگیٹیو تھاٹس ہمارے ذہنوں میں چلتی رہتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری روح پر ایک ایسا سیاہ اندھیرا چھا جاتا ہے کہ پھر وہ کچھ بھی دیکھنے کے لائق نہیں رہتی، اور اس سے فرقان کی دولت چھن جاتی ہے۔ ایک مومن تو وہ ہے نا کہ اگر اس کے ہاتھ میں ایک چیز آئے تو اس کا دل بول پڑے کہ یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے، اس کو فوراً بھاگنا نہ پڑے ادھر ادھر کسی سے پوچھنے کے لیے، اس کے سامنے ہے تو اس کو پتہ چل جانا چاہیے۔ لیکن کیا ہے کہ انفارچونیٹلی آج ہم اس فرقان سے محروم ہو گئے ہیں، اور فرقان اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر یہ چھن جائے تو پھر انسان کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے، ایمان پھر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہے وہ تقوی کا آ گیا، اور تقوی جب اختیار کر لیا تو اس کے بدلے 3 انعامات کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا انعام کیا ہے تقوی اختیار کرنے کے بعد؟ کہ فرقان نصیب ہو جائے گا۔ اور فرقان کیا ہے؟ حق اور باطل میں تمیز کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی، اور جب وہ پیدا ہو جائے گی تو پھر چیزیں خود بولنے لگتی ہیں، آپ کو سب سمجھ آنے لگتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم اپنی روح پر کام شروع کرتے ہیں، پاکیزگی خیالات جو ہے اس میں اولین شرط ہے، اور اس کے بعد پھر اطاعت اور فرما برداری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس راہ پر جب ہم چلتے ہیں تو پھر ہمیں حق اور سچ کی صحیح طور پر سمجھ آنے لگتی ہے، اور جب یہ سمجھ آنے لگتی ہے تو پھر انسان کے مکاشفات شروع ہو جاتے ہیں، سچے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور بہت کچھ بیونڈ دا وال
ہمیں دیکھنے کی صلاحیت مل جاتی ہے۔ اسی لیے تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کر گئے نا کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، جس کو صوفیانہ اصطلاح میں کشف کہا جاتا ہے۔ تو کشف حاصل کرنے کا ہمیں شوق بڑا ہے، لیکن اس کشف کو صحیح معنوں میں سنبھالنا یہ صرف اور صرف تقوی کے ساتھ ہی ضروری ہے۔ اگر کشف مل جائے تو پھر اس کے بعد اگلا حملہ شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ پیچھے سے وار کرتا ہے۔ کیا وار کرتا ہے کہ وہ تقوی آپ سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے کہ بس اب تو تم منزل مقصود پر پہنچ گئے ہو، اب تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے تقوی کی، اب بس تم اپنی پیری فقیری چمکاؤ، اور وہ آپ کو کسی اور ہی جہان میں لے جاتا ہے۔ یہ سفر جو ہے بہرحال بہت محتاط سفر ہے۔ اور تیسری چیز آ جاتی ہے جی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، تمہارے عیبوں کو تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ پرہیزگاروں پر دوسرا انعام یہ کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو چھپا دے گا تاکہ کسی کی نگاہ بھی ان پر نہ پڑے۔ علامہ ابن منظور یکفر کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی اس کا اصلی مفہوم یہ ہے کہ کسی چیز کو اس طرح ڈھانپ دینا کہ اس کا نام و نشان بھی محو ہو جائے۔ علامہ موصوف آگے چل کر لکھتے ہیں، اگر ثواب ملیا میٹ ہو جائے تو اس کے لیے احباط کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اگر گناہوں کا نام و نشان مٹ جائے تو وہاں تکفیر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پرہیزگاروں متقیوں پر یہ کتنا کرم ہے کہ عالم غفلت میں ان سے جو گناہ سرزد ہو جائے وہ اللہ اپنے کرم کی چادر سے ڈھانپ لیتا ہے کہ کسی کو اس گناہ کی اطلاع بھی نہ ہو۔ اور ہم دیکھیں کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ایک مومن جو ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک مومن جو ہے وہ گناہ سے مکمل طور پر محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ محفوظ صرف اور صرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ معصوم الخطا ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، لیکن ایک ایمان والا جو ہے، ایک مومن جو ہے، وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر بھی ہوتا ہے، پھر بھی اس سے خطا سرزد ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ دعائیں ہمیں مانگنی سکھائی ہیں، قرآن میں بھی سکھایا ہے مانگنا کس طرح سے ہے، اور رسول اللہ نبی اب مسنون دعا میں ہمیں بتا دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کس طرح سے ان خطاؤں سے معافی مانگنی ہے۔ اور تیسرا احسان ان نیک بختوں پر یہ ہوتا ہے کہ اگر بشری تقاضوں کے باعث ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی پہلا گناہ تو یہ ہے، یعنی پہلے سٹیپ پر ان کی خطا پبلک نہیں کی جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کے عیبوں کو ڈھانپی رکھے گا۔ اللہم استر عوراتنا وآمر روعاتنا، عیب کا ڈھک جانا، گناہ ہو جائے اور اللہ اس کو چھپا لے، یہ بھی بڑا ہی کرم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ ہمارے عیبوں کو ڈھکی رکھے۔ کیونکہ مومن سے جب کوئی خطا سرزد ہوتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق ضرور دے دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ مومن توبہ کرتا ہے، اس کی خطا معاف ہو جاتی ہے، اور صغیرہ گناہ تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے ہی جو ہے وہ دھل جاتے ہیں۔ جیسے انسان جب وضو کرتا ہے تو وضو سے اس کے صغیرہ گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں۔ تو مومن کے اوپر یہ بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ چھوٹی خطائیں اس کی اللہ خود بخود معاف کر دیتا ہے، نیکی کے کام کرتا چلا جاتا ہے اور اس کی جو چھوٹی خطائیں ہیں وہ معاف ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب کوئی شخص درود پاک بھی پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے لیے نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا فرشتہ اس کے صغیرہ گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو یہ بھی درود کا ایک اعجاز ہے جو ہمیں نصیب ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ تقویٰ جب کوئی شخص اختیار کر لیتا ہے، تقویٰ کی راہ پر چل پڑتا ہے، تو پھر اس پر جو کرم نوازیاں ہوتی ہیں وہ کتنی بڑی ہیں۔ اور اس آیت کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو یہ ہماری صبح سے شام تک کی پوری روٹین بدل جاتی ہے، پوری روٹین بدل جاتی ہے۔ کیسے کہ اگر ہم نے تقویٰ کی جو راہ ہے اس سے ذرا سا بھی ہم ادھر ادھر ہٹے تو پھر یہ جو اگلی دو چیزیں ہیں یہ ہماری زندگی سے نکل جائیں گی۔ اگر زندگی میں بہت زیادہ وسوسے آنے شروع ہو جائیں، کسی معاملے میں ہم بہت زیادہ تذبذب کا شکار رہنے لگ جائیں، تو سمجھ لیں کہ
ہمارے تقوی کا گراف نیچے آ گیا ہے۔ متقی جو ہوتا ہے نا، تقوی والا شخص، اس کو اپنی رائے پر جمع ہوا ہوتا ہے، اس میں وسوسے نہیں ہوتے۔ وسوسے کس کو آتے ہیں؟ جب ایمان کا گراف نیچے آتا ہے۔ تو یہ ہم اپنے ایمان کو جج کرنے کی جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں نا، وہ بھی ہم نے سیکھنی ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور جب کافر آپ کے متعلق تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا نعوذ باللہ قتل کر دیں یا آپ کو دربدر کر دیں، وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم چلتے ہیں اس آیت کے شان نزول کی طرف اور اس دور کی طرف۔ اہل یثرب میں اسلام کی روشنی پھیلنے سے کفار مکہ کو یہ فکر دامنگیر ہو گئی کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے ان کے پاس نہ چلے جائیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر اسلام کے اس خطرے کا سد باب کرنا ان کے اختیار سے باہر ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کے لیے کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی قومی پارلیمنٹ دار الندوہ میں اپنے قوم کے مفکرین اور دانشوروں کا ایک اجلاس طلب کیا، اور اس اجلاس میں ان تمام مفکرین کو دعوت دی گئی کہ وہ اس مشکل حالات میں کیسے نبرد آزما ہونا ہے، اپنی اپنی رائے اور تجاویز دے۔ تاریخ کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اس اجلاس میں شیطان بھی انسانی شکل بنا کر شریک ہوا تھا۔ اس میں جو رائے دی گئی، ایک رائے یہ تھی کہ ایک تنگ و تاریک حجرے میں آپ کو قید کر دیا جائے۔ بعض نے کہا کہ یہاں سے آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، لیکن آخری فیصلہ ابو جہل کا تھا۔ اس نے کہا کہ مکہ کے جتنے قبائل آباد ہیں، ان میں سے ایک ایک بہادر شخص کو منتخب کیا جائے۔ سارے قبائل سے چنا ہوا بہادروں کا یہ دستہ رات کے وقت آپ کے گھر کا محاصرہ کر لے۔ سحری کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے تو تلواروں کا ایک زبردست حملہ کیا جائے تاکہ نعوذ باللہ چراغ حیات کو گل کیا جا سکے۔ اس کی حکمت یہ بیان کی گئی کہ اس طرح مکہ کے سارے قبائل اس قتل میں شریک ہوں گے اور بنی ہاشم کس کس سے انتقام لے سکیں گے۔ آخرکار وہ دیت لینے پر رضامند ہو جائیں گے اور ہم سب بآسانی مل کر دیت ادا کر دیں گے۔ سب نے اسے پسند کیا، خصوصاً ابلیس نے، جو شیخ نجد بن کر اس اجلاس میں شامل ہوا تھا۔ وہ تو خوشی سے لوٹ پوٹ ہو گیا، کہنے لگا ھذا الرأی لا رأی غیرہ، کہ یہ ایسی تدبیر ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی تدبیر ہی نہیں ہے۔ ادھر یہ لات و حبل کے پرستار محبوب خدا کا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کے چراغ کو گل کرنے کی سازشیں کر رہے تھے، تو ادھر میرے رب نے بھی اپنی خفیہ تدبیر بھی، وہ کیا تدبیر تھی کہ جبرائیل امین علیہ السلام جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کو اللہ کا حکم پہنچا دیا جاتا ہے کہ آج کی رات آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امانتیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد کی اور سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے ہوئے آپ نے قدم باہر رکھا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکل رہے تھے تو آپ کون سی آیت تلاوت فرما رہے تھے؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور اس آیت کی تاثیر یہ تھی کہ وہ باہر کھڑے ہوئے جو لوگ تھے آپ کو دیکھ ہی نہ سکے، ان کی بینائی سلب ہو گئی۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار بنا دی، پھر انہیں اوپر سے ڈھانپ دیا تو انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تو یہ آیت تھی جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک پر تھی۔ آپ اس کی تلاوت فرماتے ہوئے وہاں سے نکلے اور کوئی بھی آپ کو دیکھ ہی نہ سکا۔ تمام دشمنوں کی بینائی سلب کر لی گئی، وہ نیند سے اونگنے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار وفاشار سیدنا ابوبکر صدیق کے ہمراہ غار ثور تک
پہنچ گئے۔ حضرت امام حسن عسکری نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم فرما دیا تھا کہ وہ اس پر خطر سفر میں سیدنا ابوبکر صدیق کو اپنے ہمراہ لے جائیں۔ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ ابوبکر کو ساتھ لے کر جائیں، اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحفاظت ہجرت کے سفر پر روانہ ہوئے، اور نہ صرف روانہ ہوئے بلکہ بحفاظت مدینہ شریف پہنچ گئے۔ اور یہ ہے وہ خفیہ تدبیر جو کافروں نے کی، اور دوسری خفیہ تدبیر میرے رب العالمین نے کی، اور بے شک میرا رب بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور جب ہماری آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں جی رہنے دیجئے، سن لیا ہم نے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی آیتیں کہہ دیں، نہیں ہیں یہ مگر پرانے لوگوں کے قصے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم چلتے ہیں اسی دور میں۔ نضر بن حارث مکہ کا ایک متمول تاجر تھا جو تجارت کی غرض سے ہیرا گیا، وہاں سے کہانیوں کی بہت ساری کتابیں خرید لایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلی امتوں کے عبرتناک حالات بیان کیا کرتے تو وہ بڑے غرور سے کہتا کہ ایسی باتیں اور حقائقیں تو میں بھی سنا سکتا ہوں، اور وہ انتہائی ڈٹائی سے دعویٰ کرنے لگتے کہ یہ تو ساری جھوٹی آیتیں ہیں، اس میں کچھ نہیں ہے، یہ تو قصے کہانیاں ہیں، اور یہ قصے کہانیاں جو ہیں یہ تو نضر بن حارث بھی کتابیں لے کے آئے جس میں یہ ساری کہانیاں موجود ہیں۔ یعنی کہ وحی الہی کو جھوٹا ثابت کرنے پر جب وہ لوگ دلیلیں دیا کرتے تھے تو اس مضمون کو یہاں اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لی، اور اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس کے برابر کہہ دیں، یعنی ہم بھی اس کی طرح کی کہانیاں بنا کے کہہ دیں، اور اس میں تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں، اور وہ پرانے لوگوں کے قصے جو تھے وہ ان کا جو نضر بن حارث تھا وہ کتابیں لے کے آیا ہوا تھا جس میں وہ موجود تھے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ دین تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، ہم پر دردناک عذاب لیا، اور اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا جب کہ آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہے، اور نہیں ہے اللہ عذاب دینے والا جب تک وہ اس میں تشریف فرما ہے جو اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ وہ کون مغفرت طلب کر رہے ہیں، کون تشریف فرما ہے؟ پیغمبر رسول کے علاوہ اور کون تشریف فرما ہے؟ جو اشارہ صحابہ کرام کی طرف کیا جا رہا ہے، یعنی جب تک اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں اور ان کے ساتھی صحابہ موجود ہیں، ان صحابہ کی خصوصیت جو یہاں بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ وہ ایسے ہیں جو مغفرت طلب کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کے ساتھی بھی جب تک موجود ہیں تب تک اللہ عذاب نہیں دے گا۔ گویا یہاں سے یہ قانون ہمیں پتہ چل گیا کہ جب تک اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہیں وہاں اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا، اور آپ کے سچے پیروکار مراد کون ہے؟ اولیاء اکرام، صوفیاء اکرام جب تک موجود ہوں گے، جس جگہ موجود ہوں گے اس جگہ پر اللہ اپنا عذاب نہیں بھیجے گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ مراد ابو جہل ہے یا نضر بن حارث ہے۔ انہوں نے کیا کہا کہ اگر یہ دین جو ہے یہ سچا ہے تو پھر ہمارے اوپر عذاب لے آئیے، اور یہ ایک بہت غضبناک بات تھی، اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا جو وہ دے رہے تھے، اور اتنی باتوں کے باوجود بھی اللہ کا غضب حرکت میں کیوں نہ آیا اور ان پر عذاب کیوں نہ اترا جو انہیں نیست و نابود کر دیتا تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت حاصل ہو جائے۔ اس آیت میں اسی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ درست ہے کہ ان کے اعمال اور ان کے کرتوت اس امر کے متقاضی تھے کہ ان کی خواہش کے مطابق ان پر تباہ کن عذاب نازل کر دیا جائے۔ یہ بہت بڑا چیلنج تھا جو وہ دے رہے تھے، اور اس چیلنج کے باوجود بھی اس
اس وقت ان اہل مکہ پر فوراً اللہ کا عذاب کیوں نہیں آیا؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ سب سے پہلی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت ان کے درمیان اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، اور رحمت للعالمین کی موجودگی میں اللہ عذاب کیسے بھیج سکتا تھا؟ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان میں ایسے غلام موجود تھے جو ہر وقت اللہ کی بارگاہ اقدس میں سر نیاز خم کر کے مغفرت طلب کر رہے تھے، یعنی نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بلکہ آپ کے صحابہ کرام، ان کا بھی ایسا بلند رتبہ کہ وہ بھی ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول رہتے، اپنی سارے دن کی مشقت کے باوجود وہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ کے قدموں میں اپنی جبینیں سجایا کرتے تھے اور اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ کیا شان ہے اللہ کے محبوب کی، اور کیا عزت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے نیک بندوں کی کہ ان کی برکت سے کافر اور نافرمان بھی عذاب سے بچے رہتے ہیں۔ مجاہد کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد وہ سعید روحیں ہیں جو ان کفار کی پشتوں میں تھیں اور ابھی تک عالم اجسام میں ظہور پذیر نہیں ہوئی تھیں۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور انہیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں، اس کے متولی تو متقی لوگوں کی سوا اور کوئی نہیں، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اس آیت میں ان کے عذاب کا مستحق ٹھہرائے جانے کی چند وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ مسجد حرام میں مسلمانوں کو داخل ہونے سے روکتے تھے، انہوں نے پابندی لگا دی تھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ زبردستی مسجد حرام کے متولی بن بیٹھے تھے، حالانکہ کعبہ تو اللہ کا گھر تھا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت اس طریقے سے نہیں کرتے تھے جیسا کہ اللہ کی شان ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سکھلایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو سب سے بڑے توحید کے پیغمبر تھے اور انہوں نے وہ طریقے تمام سکھا دیے تھے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کیسے کرنی ہے، اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ تمام احکامات بھول کے پس پشت ڈال دیے اور ناجائز اور غلط طریقوں سے انہوں نے اللہ کے گھر کا طواف شروع کر دیا۔ کیا کرتے تھے؟ سیٹیاں بجاتے تھے، برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔ یہ سب ان کی جو نافرمانیاں تھیں، یہ سبب تھے جو بیان کیے گئے ہیں یہاں پر کہ ان پر کیوں عذاب نہ آئے۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ انہیں عذاب کیوں نہ دے، حالانکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں۔ مسجد حرام سے کیسے روکتے ہیں؟ مسلمانوں کو نہیں داخل ہونے دیتے، اور وہ اس کے اہل بھی نہیں ہیں۔ اس کے اہل کون ہیں؟ اس کے اہل تو صرف متقی لوگ ہیں۔ پچھلی آیت میں جس عذاب کی نفی کی گئی تھی اس سے مراد ایسا عذاب جس سے قوم کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے، یعنی عذاب استحصال۔ اور اس آیت میں اس عذاب کا ذکر کیا جا رہا ہے جو قحط، خوف اور جنگ کی صورت میں عبرت کے لیے ان پر مسلط ہوا۔ یہ جنگ کون سی جنگ تھی؟ سب سے پہلی جس میں ان کو زبردست قسم کی شکست ہوئی تھی وہ تھی جنگ بدر، قحط، بھوک، خوف، اور آخر میں پھر فتح مکہ کی صورت میں اہل مکہ پر یہ عذاب جو تھا وہ مسلط ہو گیا۔ ان کے سارے بڑے بڑے سردار مارے گئے یا پھر قید کر دیے گئے، اور جو ان کے پیروکار تھے ان کو ہمیشہ کے لیے حدود حرم سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ اور ان کی نماز کعبہ کے پاس سوائے سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا کچھ نہیں تھی، سو چکھو اب عذاب اس وجہ سے کہ جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ تو کون سا عذاب ان کو چکھایا گیا جس کا ابھی پچھلی آیت کی تفسیر میں نے ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے تو انہیں بدر میں
شکست فاش ہوئی، اور پھر یہ عذاب جو ہے یہ مکمل کب ہوا؟ جب فتح مکہ ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے ان کو یا تو مار دیا گیا یا پھر وہاں سے ملک بدر کر دیا گیا۔ الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں، سو ابھی اور بھی خرچ کریں گے، پھر ان کے لیے حسرت ہوگا، پھر مغلوب کیے جائیں گے، اور جو کافر ہیں وہ دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ عبادت کی تین قسمیں ہیں: قولی عبادت، فعلی عبادت اور مالی عبادت۔ ان کی قولی عبادت کی تو صورتحال پیچھے بیان کر دی گئی کہ ان کا طواف کچھ بھی نہیں تھا سوائے تالیاں اور سیٹیاں بجانا اور برہنہ ہو کر طواف کرنا۔ اب ان کی مالی عبادت کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ یہ مال خرچ تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے نام کے لیے نہیں، بلکہ یہ اللہ کے کام سے روکنے کے لیے کہ جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں ان کو نقصان پہنچانے کے لیے اور ان کو اس عمل سے روکنے کے لیے یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو پھر ان کی حرکات کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے روکیں۔ تو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا یہ کن کا شیوا تھا؟ یہ ان کفار کا شیوا تھا۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی طرف جمع کرے گا۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون، تاکہ اللہ پاک کو ناپاک سے جدا کر دے اور ایک ناپاک کو دوسرے پر دھر کر ڈھیر بنائے، پھر اسے دوزخ میں ڈال دے، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی قیامت کے روز ناپاک اور پاک بالکل الگ الگ کر دیے جائیں گے، کافر اور مومن کے درمیان کوئی بھی خلط ملط باقی نہیں رہے گا، پھر سب کفار کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے گا اور پھر انہیں جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اس وقت انہیں پتہ چلے گا اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے جو انہوں نے اپنے مال و دولت کے انبار لگائے تھے سب رائیگاں چلے گئے، اور جو کوششیں، قربانیاں، کاوشیں انہوں نے کی تھیں وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکی، اور پھر ان سب کو جہنم رسید کر دیا جائے گا، اور وہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قُلِ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ۔ کافروں سے کہہ دیجئے اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ گزر چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ لوٹیں گے تو پہلے کافروں کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے، یعنی پہلی امتوں کے حالات جو ہیں بار بار انہیں سنائے جا چکے ہیں۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ باقی نہ رہے کوئی فساد اور ہو جائے دین پورے کا پورا اللہ کے لیے، تو پھر اگر وہ باز آ جائیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں اسے خوب دیکھنے والا ہے، اور اگر وہ روح گردانی کریں تو جان لو اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، وہ کیا ہی بہترین کارساز ہے اور کتنا بہترین مددگار ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر، بہترین کارساز ہے اور کتنا بہترین مددگار ہے۔ یہ ہے جی آیت نمبر 40، اور یہاں پر الحمدللہ ہمارا 9واں پارہ بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، مخاطب کون ہے؟ مخاطب مسلمان ہے، مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ شرک کا غلبہ باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ کا ہو جائے، پھر اگر یہ باز آ جائے تو اللہ ان کے اعمال دیکھنے والا ہے۔ یعنی مسلمان اس وقت تک اپنی کوشش کرتا رہے گا جب تک کہ اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے، اور جب غالب ہو جائے گا تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ جو معافی مانگنے والے ہیں، جو اللہ سے اپنے گزشتہ گناہوں پر توبہ استغفار کر کے
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कबूल कर लेंगे तो अल्लाह कहता है कि फिर मैं उनको माफ़ कर दूंगा, और अगर वो फिर जाएं तो जान लो अल्लाह तुम्हारा दोस्त है, कि अगर तो वो अल्लाह की तरफ लौट आते हैं तो अल्लाह उन्हें माफ़ कर देगा, और अगर वो सरकशी और नाफरमानी का रवैया अपनाते हैं तो फिर तुम्हारा दोस्त कौन है? ईमान वालों का दोस्त कौन है? ईमान वालों का दोस्त अल्लाह है, और अल्लाह बेहतरीन कारसाज है, अल्लाह बेहतरीन मददगार है, और हमें हर हालत में अपने रब ही पर भरोसा रखना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पारा हमारा मुकम्मल हो गया। आज के दरस कुरान का आगाज़ हमने किया था आयत नंबर 26 पर और इख्तिताम किया था आयत नंबर 40 पर। अब इन तमाम आयात का एक मरतबा हम बामुहावरा तर्जमा देखेंगे। और याद करो, जब तुम थोड़े से थे मुल्क में और कमज़ोर समझे जाते थे, तुम डरते थे कि लोग तुम्हें उचक लेंगे, फिर इसने तुम्हें ठिकाना दिया और अपनी मदद से तुम्हें क़ुव्वत बख्शी और तुम्हें साफ़ सुथरी चीज़ों से रिज़्क़ दिया ताकि तुम शुक्र अदा करो। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल से ख़यानत मत करो और आपस की अमानतों में भी ख़यानत मत करो, हालांकि तुम जानते हो और जान लो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद एक इम्तिहान की चीज़ है और बेशक अल्लाह के यहाँ बड़ा अजर है। ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे तो अल्लाह तुम्हें एक फ़ैसले की चीज़ देगा, यानी तुम्हें फ़ुरक़ान नसीब होगा और तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर देगा और तुम्हें बख्श देगा, और अल्लाह बड़े फजल वाला। और याद कीजिए, जब कफ़ार खुफिया तदबीरें कर रहे थे आपके बारे में ताकि आपको कैद कर दे या आपकी हयात का चिराग गुल कर दे या आपको जलावतन कर दे, वो भी खुफिया तदबीरें कर रहे थे और अल्लाह भी खुफिया तदबीर फरमा रहा था, और अल्लाह बेहतरीन खुफिया तदबीर करने वाला है। और जब उनके सामने हमारी आयात पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं हमने सुन लिया, और अगर हम चाहें तो इसके बराबर हम भी कह दें। इसमें पुराने लोगों के किस्से कहानियों के सिवा और कुछ नहीं है। और जब इन्होंने कहा, ए अल्लाह, अगर ये दीन तेरी तरफ से सच है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा या हम पर दर्दनाक अजाब ले आओ, और अल्लाह इन्हें अजाब नहीं देगा जब तक आप इनके दरमियान तशरीफ फरमा है, और अल्लाह इनको अजाब देने वाला नहीं है जब तक इनमें वो लोग मौजूद हैं जो मग़फ़रत तलब कर रहे हैं। और अल्लाह इन्हें अज़ाब क्यों ना दे, हालांकि वो मस्जिद हराम से रोकते हैं और वो इसके अहल नहीं हैं। इसमें तो अहल परहेजगार ही हैं, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं समझते, और काबा के पास इनकी नमाज सवाए सीटियां बजाना और तालियां बजाना कुछ नहीं। सो अजाब सबब इसके कुफर के आएगा जो तुम करते थे। बेशक जो लोग काफिर हैं वो अपने माल खर्च करते हैं ताकि अल्लाह की राह से रोकें, सो अभी और भी खर्च करेंगे, फिर वो इनके लिए हसरत होगा, फिर मगलूब किए जाएंगे, और जो काफिर हैं वो दोज़ख की जानिब जमा किए जाएंगे ताकि अल्लाह नापाक को पाक से जुदा कर दे और एक नापाक को दूसरे पर धर कर ढेर बनाए, फिर इसे दोज़ख में डाल दे। वही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। काफिरों से कह दीजिए, अगर वो बाज आ जाएं तो जो कुछ गुजर चुका वो इन्हें माफ कर दिया जाएगा, और अगर लौटेंगे तो पहले काफिरों के हक में कानून नाफज हो चुका है, और तुम इनसे इस हद तक लड़ो कि शिर्क का गलबा ना रहे और सारा दीन अल्लाह ही का हो जाए। फिर अगर ये बाज आ जाएं तो अल्लाह इनके आमाल को देखने वाला है, और अगर वो फिर जाएं तो जान लीजिए कि अल्लाह तुम्हारा दोस्त है, वो बहुत अच्छा दोस्त और बहुत अच्छा मददगार है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा 9वां पारा मुकम्मल हो जाता है। इस दुआ के साथ हम अपने आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह, जितना कुरान करीम पढ़ाया, समझा और समझाया, इसमें कोई गलती रह गई, जाने अनजाने में खता सरजद हो गई, अल्फाज की अदायगी में, बयान करने में, मेरे मालिक तो मुझे मुआफ़ फरमा देना। बेशक तू गफूरुर रहीम है। आमीन सुम्मा आमीन।